یہ محفل میلاد جاری و ساری ہے۔ طلاب کرام، علماء کرام کے خطاب سے آپ نے استفادہ کیا، بس ایک پیغام اور التماس سے دعا۔ ایک صلوات کے ساتھ تائید فرمائیں بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، دعا ہے کریم خالق آپ مومنین کو بروز معاشر شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی، جشن مجالس یہ منعقد کرنے کا مقصد اور ہدف ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ آج اس دور میں ہم اکٹھے ہوں، اتنی شدید سردی میں آپ آئیں اور بس واہ واہ کر کے ہم واپس چلے جائیں، تو پھر شاید جشن کا مجالس کا فائدہ نہیں ہے۔ فکر ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے، کیوں جناب سیدہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور جناب سیدہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ہمیں زندگی میں ایسا کوئی کام تو کرنا چاہیے کہ اس کام کی وجہ سے جناب سیدہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، بچے بھی ہیں، جوان بھی موجود ہیں، میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ ایک شخص ہے، یہ ایک کتاب ہے کہ قیامت سے 3 منٹ پہلے، توجہ فرما رہے ہیں، انگلش میں اسی نام کی کافی ساری کتابیں موجود ہیں کہ موت سے پہلے کیا ہوگا، جو برزخ کا سفر ہوتا ہے اس میں انسان کے ساتھ کیا پیش آتا ہے۔ تو ایک شخص سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد وہ کوما میں چلا جاتا ہے، دھواں بڑا خراب کر رہا ہے تو انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں۔ تو وہ کوما میں چلا جاتا ہے، تو کوما میں وہ اپنے آپ کو برزخ میں دیکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لطف آئے گا، مقصد اور ہدف تک آپ کو لے کر جانا ہے۔ کوما میں جب وہ جاتا ہے تو وہ اپنا برزخ والا سفر دیکھتا ہے کہ برزخ میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ برزخ آسان ہے یا مشکل؟ برزخ کے سفر کی آسانی کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ تو سامعین گرامی، یہ دیکھتا ہے کہ اس کا برزخ کا سفر بڑا آسان ہے، بڑا خوبصورت سفر ہے، خوش بھی ہوا کہ برزخ آسان ہے، اور پریشان ہوا کہ کام تو دنیا میں کوئی اچھا کیا نہیں، یہ برزخ آسان کیسے ہو گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں، کام تو اچھا کیا نہیں، برزخ آسان کیسے ہو گئی۔ تو فرشتوں سے پوچھتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے کیا کیا ہے کہ برزخ جیسا مشکل سفر میرا آسان ہو گیا؟ تو کہا کہ تو نے زندگی میں ایک بچے کو ہنسایا تھا، چھوٹے بچے کو ہنسایا تھا، اس کی ہنسی میں اتنی پاکیزگی تھی کہ اس پاکیزگی کی وجہ سے تیرا برزخ کا سفر منور ہو گیا۔ کہتا ہے، مجھے تفصیل بتاؤ یار، وہ کون سا بچہ، کیسا بچہ، میں نے کب مسکرایا؟ تو کہتا ہے، تو جب ایکسیڈنٹ تیرا ہوا تھا نا، اسی دن جب تو گاڑی پر جا رہا تھا، چوک پر اشارہ لگا ہوا تھا، تو رکا، وہاں دوسری لائن میں دوسری گاڑی رکی ہوئی تھی، اس کی پچھلی سیٹ پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا جو رونے کی کیفیت میں تھا۔ آپ نے اس بچے کو جب دیکھا تو آپ نے اپنا چہرہ ہنسانے والا بنا کر کوشش کی کہ میں اس بچے کو ہنساؤں، یہ پریشان ہے، یہ رونے کے قریب ہے، تو میں اس کی کیفیت چینج کروں اور اسے ہنساؤں۔ تو آپ نے کوشش کی اور آپ کامیاب ہوئے، بچہ رویا نہیں، بچہ آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بچوں، آپ بھی مسکراؤ نا، شاید آپ کی مسکراہٹ سے ہم سب کا برزخ کا سفر بھی آسان ہو جائے۔
تو جب یہ بچہ مسکرایا تو کہا اس بچے کی مسکراہٹ کی وجہ سے آپ کی برزخ آسان ہو گئی۔ کہتا ہے کیا اجر ملا؟ کہا اتنی بات نہیں، اس بچے کی مسکراہٹ میں ایک خاندان کی زندگی کی پوری تقدیر بھی بدلی۔ پوچھا وہ کون سا خاندان؟ کہا یہ بچہ جس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا نا، اس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اس کے ماں اور باپ بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں والدین؟ ماں اور باپ اس بچے کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور میاں بیوی تھے دونوں، اور ساری زندگی آپس میں لڑائی ہی کرتے تھے، اور بالآخر تھک ہار کر اب وہ دونوں میاں بیوی عدالت جا رہے تھے کہ ختم کرتے ہیں، طلاق لیتے ہیں، بس اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو نے جب بچے کو ہنسایا تو ان دونوں نے اپنے بچے کو مسکراتا ہوا دیکھ کر پیچھے دیکھا اپنے بچے کی طرف کہ ہمارا بچہ، بچے تو پیارے ہوتے ہیں نا، اور اپنے بچے پھر زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچے کو مسکراتا دیکھ کر دونوں میاں بیوی نے جب پیچھے دیکھا تو یہ دونوں بھی مسکرانے لگ گئے۔ اپنے بچے کو ہنستا دیکھ کر یہ بھی مسکرانے لگے، اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ملیں۔ جو کئی دنوں سے ناراض تھے اب ہنسی میں بدلے۔ تو اس وقت شوہر کہتا ہے کیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو ایک چانس دیں، یہ طلاق نہ لیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہم سوچ سکتے ہیں، ہمیں چانس دینا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے اس بچے کی مسکراہٹ کی وجہ سے یہ جو طلاق کی بلا لینے جا رہے تھے وہ طلاق سے دور ہوئے اور ایک بہترین زندگی گزاری۔ تو سامعین گرامی، آخری بات اور جشن کا پیغام یہ ہے کہ یہ بچہ عام بچہ تھا، کوئی مانوی روحانی کوئی اہل بیت کا بچہ نہیں تھا، ایک عام بچہ۔ اگر اس کو مسکرائے بندہ تو برزخ بھی آسان اور نفرتیں بھی ختم ہوتی ہیں، اور اگر انسان جناب سیدہ کو مسکرائے، اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کرے جس عمل کی وجہ سے جناب سیدہ خوش ہو جائیں، تو بچے کو مسکرانا برزخ آسان، اگر جناب سیدہ کو خوش کریں گے تو کتنا مقام ہے جناب سیدہ کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جناب سیدہ کی خوشی میں اللہ خوش ہوتا ہے، جناب سیدہ کی رضا میں اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو زندگی میں کم از کم ہر ہفتے میں ہمیں ایک کام ایسا کرنا چاہیے۔ آخری بات سامعین گرامی، ختم، ایک کام ایسا کریں اللہ کی خاطر۔ ہم کتنے کام دنیا کی خاطر کرتے ہیں نا، جنازے پر جا رہے ہیں تو لوگوں کی خاطر کہ وہ آئے تھے، فاتحہ پر جا رہے ہیں تو وہ آئے تھے، مجلس، اب تو ہماری مجلسیں بھی وہ ہو گئیں کہ یہ فلاں ملک صاحب کی مجلس ہے تو بھائی وہ کیا کہے گا، تو میری مجلس بھی نہیں آیا، بھائی مجلس امام کی ہے۔ تو ایک کام تو ایسا بھی کر لیں کہ جو صرف رضائے پروردگار کے لیے ہو، اور ہم کہیں بار الہا اس میں لوگوں کے لیے نہیں، صرف جناب سیدہ کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو دعا ہے کریم خالق ہمیں زندگی میں کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے جناب سیدہ خوش ہو جائیں، اور جناب سیدہ جس سے خوش ہو جائیں پھر اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، اور جس نے جناب سیدہ کو ناراض کر دیا اس نے کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ تو حق یہ ہے کہ جناب سیدہ کی اولاد سے اسی طرح محبت رکھیں، ان کا حق ادا کریں۔ میری مراد خمس ہے، خمس سادات تک پہنچائیں، سادات کو مانگنے سے پہلے ان کا حق ان کے دروازے تک پہنچ جانا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمام مرحومین کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات۔ جملہ مرحومین کے لیے بالخصوص دادی دادا عاصم عباس، والدین مرحومین غلام خان، زوجہ محمد یوسف،
ان سب مرحومین کے لیے اور اس جشن میں دام در میں سخن قدم تعاون کرنے والے مومنین کے مرحومین کے لیے مولانا صاحب کے والد صاحب مرحوم کے لیے سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔